کیمیائے سعادت پارٹ 7۔ فی الحقیقت آدمی کی سرشت میں 4 چیزیں ہیں: کتا پن، سور پن، شیطان پن اور فرشتہ پن۔ کیونکہ کتا اپنی صورت، ہاتھ، پاؤں، کھال کی وجہ سے کچھ برا نہیں، بلکہ اپنی عادات کے سبب سے برا ہے، آدمی اسے بھڑ جاتا ہے۔ سور کو بھی اپنی صورت کے سبب سے کچھ برا نہیں، بلکہ اس وجہ سے برا ہے کہ ناپاک اور بری چیزوں کی طمع رکھتا ہے۔ اور کتے اور سور کی روح کی یہی حقیقت ہے، اور آدمی میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ اس طرح شیطان پن اور فرشتہ پن کے یہی معنی ہیں، اور آدمی سے فرمایا ہے کہ عقل کا نور جو فرشتوں کے انوار اور آثار سے ہے، اس کی بدولت شیطان کے مکر اور حیلے معلوم کرے، تاکہ وہ رسوا نہ ہو اور شیطان اس سے مکر نہ کر سکے۔ جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کے واسطے ایک شیطان ہے اور میرے واسطے بھی ہے، لیکن خدا نے مجھ کو اس پر فتح دی ہے اور وہ میرا مغلوب ہو گیا ہے اور مجھے برائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اور آدمی کو بھی یہ حکم ہے کہ لالچ اور خواہش کے سور اور غصہ کے غصہ کے کتے کو ادب میں رکھے۔ عقل کو زبردست کر کے اس کے حکم سے اٹھے بیٹھے۔ جو آدمی ایسا کرے گا، اس کو اچھے اخلاق جو اس کی سعادت کے تخم ہوں حاصل ہوں گے، اور اگر اس کے خلاف کرے گا اور خود کو ان کا خدمت گار ہو جائے گا، یہ لائن میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اور اس کو اچھے اخلاق جو اس کی سعادت کے تخم ہوں حاصل ہوں گے، اور اگر اس کے خلاف کرے گا جو خود ان کا خدمتگار ہو جائے گا تو برے اخلاق جو اس کی بدبختی کے بیج ہوں گے اس سے ظاہر ہوں گے۔ الرخاب یا بیداری میں اس کے حال کی تمثیل اس کو دکھائیں تو وہ خود کو دیکھے گا ایک سور یا کتے یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے قبضہ قدرت میں دے دے تو کافر اس مسلمان کا جو حال کرے گا وہ ظاہر ہے، اور اگر فرشتے کو کتے اور سور اور شیطان کے قبضے میں دے دے تو اس فرشتے کا حال اس مسلمان سے بھی بدتر ہوگا۔ اگر لوگ انصاف کریں اور سوچیں تو دن رات اپنے نفس کی خواہش کے تابع ہیں، اور حقیقت میں ان کا حال یہ ہے کہ ظاہر میں گو کہ آدمی کے مشابہ ہیں، لیکن قیامت کو یہ بھید کھلے گا، ان کا ظاہر بھی باطن کی صورت پر ہوگا۔ جن پر خواہش اور لالچ غالب ہے، لوگ ان کی سور کی جیسی صورت دیکھیں گے، اور جن پر غصہ غالب ہے ان کی بھیڑیے یا کتے جیسی صورت ہو جائے گی۔ اس واسطے ہے کہ اگر کسی نے بھیڑیے کو خواب میں دیکھا تو مرد ظالم اس کی تعبیر ہے، اگر کسی نے سور کو خواب میں دیکھا تو نجس آدمی اس کی تعبیر ہے، اور کوئی نیند موت کا نمونہ ہے، نیند کے سبب اس عالم سے جو اتنا دور ہوا صورت سیرت کے تابع ہوئی، اور ہر شخص ویسا ہی دیکھے گا جیسا اس کا باطن ہے۔ یہ بڑے بھید کی بات ہے، یہ کتاب اس کی تفصیل کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فصل انسانی حرکات سے حقیقت کی پیدائش۔ اے عزیز، جب معلوم ہوا کہ باطن میں یہ حکم دینے والے ہیں تو اپنی حرکات و سکنات کو دیکھ کے چاروں میں سے تو کس کی اطاعت میں ہے، اور یقین جان کہ تو جو حرکت کرے گا اس سے دل میں ایک صفت پیدا ہو کر رہے گی، اور اس جہان میں تیری مصاحب ہوگی۔ ان صفات کو اخلاق کہتے ہیں، اور سب اخلاق ان چاروں حکم کرنے والوں سے پیدا ہوتے ہیں،
یعنی اگر خواہش کا سور کا تو مطیع ہے تو پلیدی، بے حیائی، لالچ، خوشامد، خست، دوسرے کی برائی پر خوش ہونا، یہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔